کوئی سوال ہو آپ سوال کر سکتے ہیں روزے کے تعلق سے. کیا نماز میں اگر کسی کا ریا خارج ہو جائے تو نماز توڑ کے میں مطلب وضو کرنے جا سکتا ہے؟ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ہوا خارج ہو جائے، ریا خارج ہو جائے، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اگر اگلی صف میں ہے نا، اگلی صف میں اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے. ٹھیک ہے، وہ جائے گا تو لوگوں کی بھی نماز خراب ہوگی نا. اب آدمی یہاں کس کے پڑھ رہے ہیں بالکل اب پہلی صف میں، اور آپ ہوا خارج ہو گئی کسی کی، اب وہ یہاں سے وضو خانے تک پہنچے گا تو کتنی صفوں کو کراس کرے گا، تو ان لوگوں کی بھی نماز میں ڈسٹرب ہوگا. اب آپ کی نماز تو ہوئی گئی خراب، اب اس لیے بہتر ہے کہ آپ دوسروں کی نماز خراب نہ کریں. اس لیے آپ ایسے ہی نماز پڑھتے رہیں. اگر آپ پہلی صف میں، اگر آخری صف میں تو پھر آپ نماز سے مطلب ہی نہیں، آپ اٹھو اور فوراً جا کر وضو کر سکتے ہو. اور اگر پہلی صف میں ہو پھر اس کے بعد جب امام سلام پھیر دے تو اٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ناک پہ انگلی لگاؤ، ہاتھ اس طرح سے ہاتھ لگا کر نکلو لوگوں کے بیچ سے. اس طرح سے ہاتھ لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بدبو ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاتھ لگانے کا مطلب یہ کہ دیکھنے والا سمجھا کہ شاید نکسیر پھوٹ گئی ہے، شاید ناک سے خون جاری ہے، اس لیے یوں کر کے ناک کو چھپا کے جا رہا ہے. شاید اس کو کوئی عذر ہے تاکہ اس کے ذہن میں خیال نہ آئے کہ آپ کیوں جا رہے ہو، تاکہ وہ ہنسے نہ. وہ ہنسے گا تو اس کی نماز بھی خراب ہوگی. حالانکہ ہنسنے والی چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں سبھی، یہ تو سب کے ساتھ ہے بھائی. یہ نہیں ہوگا، پتہ ہے جن کے اگر قدرت کے حساب اعتبار سے کسی کی بند ہو جائے نا ہوا، تو پھر دیکھو کیسے ہیلٹ اور ارسلہ ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا رحم ہے بندے پر، جو وہ ہوا پاس ہو رہی ہے. جن کی نہیں ہو رہی ان سے جا کر پوچھو کہ ہوا پاس ہونا اللہ کا کتنا بڑا یہ بندے پر رحم ہے. جی روزے کی حالت میں زیادہ سونا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا عام دنوں میں سوتے اتنا سو. زیادہ سو لیے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے. جماعت جو ہے نا زور کی اثر کی، یہ جماعتیں نہیں چھوٹنا چاہیے. جی نماز میں جیسے کہ آدمی پیر جو ہے پھیلا کے مطلب کھڑا ہوتا ہے کہ بالکل سامنے کو، جیسے کہ بہت سے لوگ پیر پھیلا کے کھڑے رہتے ہیں. نہیں غیب نہیں اتنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کے پیروں کے بیچ اتنا غیب ہو کہ ایک چھوٹا سا کوئی جانور ہے نا، بکری کا بچہ وغیرہ، وہ نکل جائے. جس کی علماء نے ایک مقدار بیان فرمائی ہے کہ 1 بالشت یا 4 انگل، اس سے زائد. ٹھیک ہے، اور پیروں کا جو سامنا ہوگا نا وہ قبلہ رخ ہوگا، ادھر ادھر پھیلے ہوئے نہیں ہونا چاہیے. اگر تراویح پڑھتے وقت ریا خارج ہو جائے، اگر وضو بناتے ہیں تو رکعت چھوٹ جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی انسان تراویح پڑھ رہا ہے اور اس کو پیشاب لگایا یا ہوا خارج ہو گئی، تو اب اس کو یہ ہے کہ اگر پیشاب کرے گا یا اس کے بعد وضو کرے گا تو اس کی رکعت چھوٹ جائے گی. تو جو اس کی رکعت اگر 2 رکعت اس کی چھوٹ گئی نا اور 2 رکعت پوری نکل گئی، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنی 2 رکعت امام کے پڑھانے کے بعد ان کو کمپلیٹ کر لے، پوری کر لے. اور کسی کو کوئی سوال ہے؟ دیکھو نماز جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا ہے. یہ تو ایک فطری چیز ہے کہ انسان ایسے خیال نہیں آئے گا، وہ کچھ بھی کرتا رہے نا اس کو کوئی خیال نہیں آئے گا. امام اعظم کے دور میں ایک شخص آیا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ میری ایک چیز ہے نا وہ گم ہو گئی، وہ مل نہیں رہی ہے. آپ ایسا تعویذ لکھ کر دو جو ہماری وہ گمشدہ چیز مل جائے. وہ چیز مل جائے گی نا تو آپ جو کہو گے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. امام اعظم نے فرمایا میں لمبے چوڑے تعویذ تو آپ کو بناتا نہیں ہوں، نہ دیتا ہوں. آپ ایسا کرو عشاء کی نماز سے فارغ ہو اور وضو کرو اور رات بھر نماز، بس یہاں میری مسجد میں آؤ اور رات بھر نماز پڑھتے رہو. آپ رات بھر نماز پڑھو، انشاءاللہ صبح تک تمہاری چیز مل جائے گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اتنی زیادہ قیمتی چیز ہے. جیسے آپ تراویح پڑھاتے ہیں، آپ یہ پہلے مسئلہ کلیئر ہو جائے، ترتیب سے بولیے. کیا بتا رہے تھے؟ ہاں وہ رات بھر امام اعظم کے پاس آیا، وہ شخص آ کر نماز پڑھنے لگا. جیسے اس نے وضو کیا نا اور وضو کر کے نیت باندھی اللہ اکبر، بس نیت باندھی تھی، اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ ہم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی ہے، اب کیسی نماز پوری کرنا. اس نے فوج ویسے ہی نماز کو توڑا اور دوڑا آیا، چیز اٹھائی، امام اعظم کا شکریہ ادا کیا. تو کیونکہ دیکھو کوئی خیال اس کو نہیں آتا ہے. آپ نماز پڑھنے لگو گے فوراً ذہن کے اندر خیال آنا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک فطری چیز ہے. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو شیطان کہاں سے روکے گا آپ کو؟ شراب خانے سے روکے گا یا مسجد سے روکے گا؟ مسجد سے روکے گا، کیونکہ شرابی تو ہے ہی اس کی کیٹیگری کے نا، ان کو روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
مسجد میں آنے والوں کو روکے گا جب اس کا بس نہیں چلتا ہے اور انسان مسجد آ جاتا ہے یا مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ذہن میں خیال ڈالنا شروع کرتا ہے. اب اس کو نکالنے کا ایک طریقہ ہے بہت امپورٹنٹ, خدا کی قسم عمل کر لیا نا تو زندگی بھر کے لیے آپ کے خیال ڈیلیٹ ہو جائیں گے ذہن سے. طریقہ کیا ہے؟ شیطان بہکاتا اس لیے ہے کہ آپ کے ذہن میں جو خیال آ رہے ہیں وہ خیال آئے اور آپ کی نماز خراب ہو جائے, اس لیے بہکاتا ہے. آپ یہ عہد کر لو کہ اگر ہماری نماز میں خیال آئیں گے تو ہم نماز کو اور لمبا کر دیں گے اور طویل کر دیں گے. اگر ہم 2 رکعت کو 4 منٹ میں پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم خیال آئیں گے تو 6 منٹ میں پڑھیں گے. یہ کر لو. اور اگر پھر بھی خیال آ جائے نا تو آپ ایک بار نماز دوہرا دو کہ یار ہماری نماز میں خیال آ گیا, اب ہم نماز کو دوہرائیں گے. شیطان کے باپ میں بھی دم نہیں ہے کہ آگے سے آگے آپ کو بہکا دے, کیونکہ وہ تو یہ کہے گا نا کہ یار یہ تو ہمارا بھی باپ نکلا, یہ والا باپ نہیں کہ اس سے ریلیشن والا, وہ والا باپ کے مطلب یار ہم اسے نہیں بہکا سکتے, ہم تو 2 رکعت خراب کروانا چاہ رہے تھے کہ خیال آ کے خراب ہو جائے, یہ تو اور نماز کو دوہرا دے رہا ہے, دوہرا کے مل رہا ہے. ایک بزرگ تھے نا, وہ ٹیڑھی عمارت تھی, اس کے نیچے ان کی چارپائی پڑی ہوئی تھی, وہ سو رہے تھے. شیطان آیا اور ان کی چارپائی کو کھینچ دیا. تو پوچھا بھائی کون ہو تم؟ کہا شیطان. کہا کیسے شیطان ہو یار تم, اور یہاں سے چارپائی کیوں ہٹائی؟ کہا ارے حضرت یہ عمارت ٹیڑھی ہے, گر جائے گی, آپ مر جائیں گے. تو کہا یہ ہمدردی شیطان ہو کر کر رہا ہوں, تم کیسے شیطان ہو؟ یہ ہم نے شیطانوں کے بارے میں جو سنا تھا تم ان میں سے تو بالکل نہیں ہو, تم تو ہماری جان بچا رہے ہو, یہ کیسے شیطان ہو؟ تو شیطان کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عمارت کے نیچے دب کے مرے وہ شہید, کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت کا درجہ مل جائے. تو اس لیے وہ تو اپنے اپنے طریقوں سے بہکا رہا. تو اگر ذہن میں خیال آ رہے ہیں تو پھر بس آپ نماز طویل کرنا شروع کر دو, انشاءاللہ ذہن میں سے خیال ڈیلیٹ ہو جائیں گے, خیال نہیں آئیں گے جو شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں. اور جو آپ کی اپنی طرف سے آ رہے ہیں کہ بیوی اب مانے گی, اب گھر پہنچنا ہے, اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو اس سے تو آپ کو خود نکالنا پڑے گا. جی